وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے غور و فکر کرتا ہے، اپنے گفتگو کے انداز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا وزن کرتا ہے کہ کلام ایسا کلام ہونا چاہیے جس میں فضولیات نہیں ہونی چاہیے، اور جس کے اندر انسان کو تقویت حاصل ہو اور لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، اور وہ جب بھی اپنا کلام شروع کرتا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرا کلام کسی کلام کے ساتھ ٹکراؤ تو نہیں کرتا، میری گفتگو کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتی، اور میری گفتگو کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتی۔ جب بھی وہ کلام کرتا ہے، رب رسول کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور اس کی زبان پاک رہتی ہے، اس کا کلام پاک رہتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ انسان دھرتی پر چل کر زندگی کو بسر کرتا ہے، ہر موڑ میں، ہر ایسے جگہ پر اس کے لیے مدد بھی آتی ہے، نصرت بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کلام الہی کو مد نظر رکھتا ہے، اور پھر نبی کے فرمان کو پہلی فرصت میں دیکھ کر اپنے کلام کی ابتدا بعد میں کرتا ہے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان عالی شان کیا ہے، آپ کا مزاج مبارک کیسا تھا، آپ کا طرز کلام کیسا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ یہ ساری خوبیاں جب انسان سمجھ جاتا ہے اور سمجھنے کے بعد غور و فکر کرتا ہے، کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا، کبھی وہ راستے سے نہیں بھٹکتا، کبھی بھی وہ راستے اپنی منزل سے نہیں ہٹتا، تو پھر وہ انسان کامیاب کہلواتا ہے، اور اس کی منزل اس کا مقدر ہوتا ہے، اور وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ دیر ضرور ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی منزل اور مقصد تک ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد و اعتماد، اس کا کلام مضبوط ہوتا ہے۔